الرحمن الرحیم میرے ناظرین میرے سامعین دل بر مولا تو السلام ٹھیک ہے اج اساں حضرت علامہ قبلہ علامہ فدا حسین علمدانی دی مرکز مقدس سے حاضر تھے ہیں فاتحہ پڑھی سے میں چاہنا کہ یہ عظیم ہستی جن نے پورے قرآن پاک دا سریکی دے وچ منظوم ترجمہ کیتے جڑا پوری عالم تاریخ ہے پہلی اور واحد مثال ہے تے اساں ہنے دے بیٹے سارے نال ہیں برادر حاجی سبتین خان اور برادر فخر عباس میں فخر عباس کے نے گزارش کرے ساں وہ آپ دا تعارف اور آپ دی خدمات دے بارے مختصر بیان کرے سن بسم اللہ فخر عباس بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیرہ غازی خان شہر کے لوگوں کے لیے مولانا فدا حسین علمدانی ایک بہت ہی جانی پہچانی شخصیت ہے۔ شاید ہی کوئی ہوگا جو مولانا فدا حسین علمدانی کے نام سے نا واقف ہو۔ آپ بیک وقت عربی، فارسی، اردو اور سرائکی زبان پر مکمل دسترس رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم عالم بعمل، دانشور، ادیب، شاعر، محقق، نقاد، نکتہ سنج اور دیدور شخصیت تھے۔ بہت خوب۔ آپ 7 اپریل 1943 عیسوی میں قصبہ مانا احمدانی میں حاجی غلام رسول خان احمدانی کے گھر پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مانا احمدانی سے اور میٹرک گورنمنٹ ہائی اسکول جامپور سے کیا۔ سن 1961 میں باب العلم ملتان سے فاضل عربی اور شہادت العالمیہ سلطان الفاضل کی ڈگری جامعۃ المنتظر لاہور سے حاصل کی۔ زندہ باد۔ سن 1965 میں گورنمنٹ ہائی اسکول پنڈی بھٹیا میں عربی ٹیچر تعینات ہوئے۔ 1966 میں آپ کا تبادلہ گورنمنٹ ہائی اسکول ریلا والی میں ہوا، جہاں آپ نے 2 سال تدریس کے فرائض سر انجام دیے۔ زندہ باد۔ سن 1968 میں آپ کا تبادلہ گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 ڈیرہ غازی خان میں ہوا۔ آپ نے 1995 میں اسی اسکول سے ریٹائرمنٹ حاصل کی۔ بہت خوب۔ ہائی اسکول نمبر 2 میں بزم ادب کی سرپرستی آپ کے سپرد کی گئی۔ 27 سالہ تدریس کے دوران طلباء کے بین المدارس سالانہ تقریری مقابلوں اور دیگر ادبی سرگرمیوں کے لیے بطور خاص تربیت فرماتے رہے۔ ماشاءاللہ۔ چنانچہ اسکول کے متعدد طلباء نے تقریری مقابلوں میں ضلع، ڈویژن بلکہ صوبائی سطح تک اعلیٰ پوزیشنیں حاصل کر کے اسکول کا نام روشن کرتے رہے۔ ماشاءاللہ۔ اسکول کے ہر سربراہ نے آپ کو اسکول کے لیے لازم و ملزوم قرار دے کر آپ کا کسی دوسرے اسکول میں تبادلہ نہ ہونے دیا۔ زندہ باد۔ سن 1968 سے 1976 تک آپ سرائکی شہری میں اپنا مقام حاصل کر چکے تھے۔ بہت خوب۔ آپ نے اس عرصہ میں مانا احمدانی کی سرزمین پر تاریخ ساز مشاعرے انعقاد فرمائے، واہ واہ۔ جس جس کی وجہ سے مانا احمدانی کو سرائکی شہری کا لکھنؤ کہا جانے لگا۔ بہت خوب۔ سن 1976 میں اپنی علمی اور ادبی سرگرمیوں کی وجہ سے اپنے اندر کے شاعر کو خیر بات کہہ کر آپ نے دنیاوی شاعری نہ فرمائی۔ اس دوران آپ ہائی اسکول نمبر 2 میں تدریس اور دارالعلوم الحسینیہ ڈیرہ غازی خان میں درس نظامی پڑھاتے رہے۔ کثیر تعداد میں آپ نے پاکستان کی دھرتی کو ہزاروں کی تعداد میں اعلیٰ تعلیم یافتہ شاگردان فراہم کیے، جو سرکاری، نیم سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں اعلیٰ عہدوں پر فائز وطن عزیز کی خدمات کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ دنیا دی حالات زندگی تو ساڈے صحیح ہے، انہاں دا جڑا اہم ترین کارنامہ وہ قرآن پاک دے بارے میں ایک بیٹھا۔ 22 دسمبر سن 2016 میں آپ کے اندر کا شعر ایک نئے انداز میں جب جلوہ افروز ہوا۔ واہ واہ۔ آپ نے قرآن پاک کے مفہوم کو سرائکی منظوم صورت میں ڈھالنے کا بیڑا اٹھایا۔ زندہ باد۔ 1 سال 5 ماہ میں آپ نے یہ کام 23 مئی 2018 بمطابق 7 رمضان المبارک 1439 ہجری کے قلیل عرصے میں اللہ تعالیٰ کے خاص لطف و کرم سے قرآن مجید کا منظوم ترجمہ مکمل کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ترجمے کی تکمیل کے بعد سے اپنی زندگی کے آخری ایام تک مختلف مکاتب فکر کے علماء سے رہنمائی لے کر منظوم ترجمے کی اصلاح فرماتے رہے۔ زندہ باد۔ بہت خوب۔ مزید آخری 2.5 سالوں میں اس منظوم ترجمے کی 4 بار نظر ثانی فرما کر اپنی زندگی ہی میں مکمل کر چکے تھے۔ ماشاءاللہ۔ ان کا تحریر کردہ منظوم ترجمہ اس وقت اشاعت کے آخری مراحل میں ہے۔ ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ جلد ہی سرائکی منظوم
قرآن مجید کتابی شکل میں چھپ جائے گا۔ آپ برادران دا تسا دوستان بہت بہت شکریہ، اللہ تو سلامت رکھے۔ اگر تھوڑا فوٹو اندر کر کے